بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر آیا ہوں جس میں آپ کے مسائل کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کے ساتھ آپ کے سوالوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آج کا سوال جو اس سے پہلے بھی کبھی ہمارے پاس تھا کہ کیا غیر اللہ کی قسم کھانا درست ہے، تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے موجودہ زمانے میں رواج یہ ہو گیا کہ لوگ بہت ساری قسمیں کھاتے ہیں، طرح طرح کی قسمیں کھاتے ہیں، اور ان قسموں میں ان کی قسمیں بہت ساری ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، جانتے ہوں گے اپنے ماحول میں، تو میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا مشرک ہو گیا۔ لیکن یہ شرک جو ہے، ایسا غیر اللہ کی قسم کھا لینے سے، قسم کھانا ایک بات اور ہے کہ وہ ان کا احترام کا عقیدہ رکھتا ہوگا یہ، لیکن ان کو اللہ نہیں مانتا ہے، تو کہہ رہا ہوں کہ یہ قسم کھا لینے سے انسان مطلقاً اسلام سے نہیں نکل جاتا ہے، بلکہ اس کا یہ کام کبیرہ گناہ بن جاتا ہے اور یہ چھوٹا شرک کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک ہی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر قسم کھانے والے کے دل میں جس کے نام کی قسم کھا رہا ہے، یعنی کہ آپ کو دنیا میں بھانت بھانت قسم کے لوگ ملیں گے، تو قسم کھا رہا ہے، اس کی وقات، اس کا احترام اللہ سے بھی زیادہ اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، پوچھنے پر کہتا ہے ارے چھوڑو، ہمارے لیے وہی بہت اہم ہے، بہت بڑے ہیں، ایسا آدمی تو مشرک ہو جاتا ہے بھائی، اس کے شرک میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی کسی کے احترام کو صحیح دیکھتا ہے، سامنے والا جانتا ہے کہ ہم فلاں کا بہت شدید احترام کرتے ہیں، اس بنیاد پہ کہیں قسم کھا کے اس کی زبان سے نکل گیا تو اس کو ہم دین سے نکلنے والا نہیں مانتے ہیں، لیکن بہت بڑا گناہ ہے، شرک کا کوئی بھی قسم ہو، چاہے اصغر ہو، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لہذا یہ شرک اصغر میں پڑ جاتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اگر کسی کو قسم کھانا ہو، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کسی کو اگر قسم کھانا ہو، یعنی گویا کہ یہ بات من کان حالفا کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کسی کو اگر قسم کھانا ہی ہو تو گویا کہ قسم بار بار کھانا یہ منع ہے، اور قسم اللہ باللہ تعالیٰ یا قسم اللہ کی، قسم قرآن کی، یہ سب جو کھاتے ہیں سب لوگ، یا رب کعبہ کی قسم ہے، ہر دم بار بار میں ہر لفظ میں، یہ چیز اچھی مناسب نہیں ہے، لیکن قسم کھانا ہو تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھائیے، یا تو چپ رہیے۔ اور لیسمت کے لفظ پتہ چلتا ہے کہ اس میں جلد بازی کرنا اور منہ سے پھٹافٹ قسمیں کھانا یہ تو اچھی بات نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آج تو لوگ قسم ایسی بھی چیزوں میں کھا لیتے ہیں، اور آپ کو شاید اس ماحول سے پتہ نہ ہو، لیکن ہم تو دیکھتے رہتے ہیں اپنے بھائیوں کے درمیان، جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، کہ وہ بات بات پر قسم کرتے ہیں، قسم واللہ حلفت باللہ، ایسا بولتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی قسم کھا لیا ہے، یہ کام تم کو کرنا ہی ہے۔ چلو یہ بھائی آدمی کے کرنے کے لائق ہو تو کرے گا، لیکن کہیں مقابلے والا انسان بھی اتنا ہی تیز ہوتا ہے تو کہتا میں نے بھی قسم کھا لیا کہ میں وہی کروں گا، ابھی کیا ہوگا؟ دونوں میں سے کسی ایک کو تو گناہ اٹھانا ہی پڑے گا قسم توڑنے کے لیے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ماحول اور معاشرے میں چیزیں آ گئی ہیں، اور یہ ہمارے اردو کو جاننے والوں کے درمیان بھی پہنچ گئی ہیں۔ وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں اپنی بیوی، قسم کھاتا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ اب یہ معاملہ یہاں سے فائدہ نفع ان کا ہے، نقصان بیوی کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور مقابل والا بھی اگر اتنا ہی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ بھی یہی کہے گا کہ ہم بھی طلاق دے دیں گے۔ پھر دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فقہا کے مسائل کے بیان کرنے کے حساب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہو جائے گی۔ معمولی سی بات کے لیے، دروازے میں آگے آنے اور جانے کے لیے، یا کہ کہیں بیٹھنے اور بیٹھانے کے لیے، کچھ چیز کھانے اور کھلانے کے لیے، ایسی بے حقیقت قسمیں کھا لینا جس کے نتائج غلط ہوں، بالکل بچنا چاہیے۔ یہ قسم کھانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ حدیث میں جب آیا کہ قسم اللہ کے نام کی کھاؤ، تو آپ اس اللہ کے نام کو کسی اور کے نام کے لے کر کے کہ ہم یہ کام کر دیں گے، یا اس کا ہم احترام کریں گے، یا اس کے لیے ہم چھوڑ دیں گے، جائیں گے نہیں، ملیں گے نہیں، یہ سب کاموں کے بیس پہ قسم کھانا، یہ سب غیر اللہ کے قسم میں آتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
ہاں بچنا چاہیے، اور مسئلہ بہت خطیر ہو جاتا ہے، خاص طور جب طلاق سے متعلق ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جدہن جدن و ہزلہن جدن، کہ 3 چیزیں ایسی کہ ان میں اگر آپ مذاقاً بھی کچھ کہتا ہے تو بھی وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور حقیقت تو حقیقت میں تبدیل ہی ہوتی ہے۔ النکاح و الطلاق و العتاق، یہ 3 چیزیں کیا ہے؟ نکاح، شادی کرنے کے بارے میں کہ ہاں اس نے کہا کہ ہم نے مذاقاً کہا کہ ہم تم سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ ہاں ہم قبول کرتے ہیں، یہ مذاق میں بھی نکاح بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے غلاموں کے آزاد کرنے کی بات تھی، اب جو موجودہ دور بنانے میں نہیں ہے، کہا کہ ہم نے میں چھوڑو میں اپنے فلاں غلام کو آزاد کر دیتا ہوں، یہ بھی مذاقاً کہا تھا تو بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ اور طلاق کا مسئلہ بھی اسی میں ذکر کیا، نکاح و طلاق و العتاق، تو طلاق کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، لہذا اس میں مذاقاً کچھ کہنا سننا یہ مناسب عمل نہیں ہے کہ چلو ہم تو مذاقاً آپ کو ابھارنے کے لیے کہہ رہے تھے، لہذا بچنا چاہیے اس مسئلے سے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کی جو سب قسم کھاتے ہیں وہ ہم اس لیے نہیں کھاتے ہیں بلکہ یہ ہمارے رواج میں ہے، ایسا ہم کر جاتے تھے، کرتے ہیں، تو رواج کو مٹانے کے لیے تو اسلام آیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ لا تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اپنے باپوں کے ناموں کی قسم مت کھایا کرو، اور اگر کسی کو قسم کھانا ہو تو اسے اللہ کی قسم کھانا چاہیے، چپ رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ باپوں کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ آج بھی ہم سنتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں ماں کی قسم، باپ کی قسم کھاؤ چاہے ماں کی قسم کھاؤ، بات ایک ہی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ روکا اس سے، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپوں کے ناموں کی قسم نہیں کھاؤ، اس طرح سے ماں کی بھی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اور جو لوگ جاہلیت میں ایسا، جیسا اللہ کے رسول نے جس وقت روکا تھا، تو لوگ جاہلیت میں اپنے باپوں کی بڑے کے احترام میں ان کے ناموں کی قسم کھا کر کے کسی چیز کو بڑی پختہ اور مضبوط بنایا کرتے تھے کہ ہم نے تو باپ کے نام کی قسم کھا لی ہے، اب یہ چیز ہٹ نہیں سکتی، یہ ٹوٹ نہیں سکتی، اس کو ایسے ہی ہونا ہے۔ اللہ کے رسول نے روکا کہ یہ قسم ہی سرے سے غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی اور قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے۔ اگر انسان کو اپنی زندگی میں کسی چیز کے بارے میں اعتماد اور عقیدے کی بات کرنی ہے، دکھانا ہے کہ ہم واقعی سچے اور پکے ہیں، تو اللہ کے نام کے ساتھ اپنا عہد و پیمان باندھو، نہ کہ غیر اللہ کے ساتھ کسی اور کے بھی ہاں کہو ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں، اس کے نام کی قسم۔ نام کی قسم کھانا بھی ایک عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، لہذا اللہ کے نام کے ساتھ ہی قسم کھانا چاہیے، اس میں پھسلنے کی ضرورت نہیں، حدیث میں صراحتاً روک دیا گیا ہے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہوا ہے، ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا اور حدیث حسن ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا، لہذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ اگر ایسا کبھی ہو جائے، آدمی کسی غیر اللہ کی کوئی قسم کھا لیتا ہے تو اس کو کیا کفارہ کرنا چاہیے، کیا اس کا بدل کے اس کا کفارہ کیا ہے، اس گناہ کے مٹانے کا راستہ کیا ہے، یعنی گویا کہ یہ گناہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے بتا دینا بھی ضروری ہے کہ جو آدمی اللہ غیر اللہ کے نام کی کوئی قسم کھا لیتا ہے، فوری طور پر اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، گویا کہ ہماری زبان سے جو نکل گیا ہے یہ ہماری غلطی ہے، ہم تو معبود اللہ کو مانتے ہیں، اسی کے نام کی قسم بھی کھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں من حلف منکم فقال فی حلفہ، جس نے تم میں سے کوئی آدمی نے قسم کھایا تو اس نے اپنے قسم میں کیا کہا، اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے جیسے، تو آپ بیان کریں کہ اس نے کہا اللات والعزیٰ، قسم کھاتا ہوں لات کی جو ایک بت تھا اور عزیٰ کی یا بتہ والے بت کی، تو آپ نے فرمایا فلیقل لا الہ الا اللہ، اگر ایسا اس کی زبان سے نکل گیا جیسے لوگوں کی عادت تھی، اور آج کے زمانے میں اگر کسی کی ایسی عادت اپنے غیر اللہ کے نام پہ قسم کھانے کی پڑی ہوئی ہے جس کا قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے، تو اسے فوری طور پر لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ اور آپ نے آگے فرمان قال صاحبی تعالی وقامرک فلیتصدق، اور جو کسی نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ آؤ آؤ جوا بازی کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تو اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ گویا کہ کسی انسان کا اپنے آپ کو غلط راستے میں غلط طریقے کی قسم کھانا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا انسان کو دین سے نکالنے کے قریب لے جاتا ہے، لہذا فوری طور پر اسے
لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہیے، تاکہ اس کے دل کے اندر جو کجی آ رہی ہے یا عمل میں جو ٹیڑھا پن آ رہا ہے وہ دور ہو جائے۔ اور ایسے اگر کوئی کہتا ہے کہ آؤ جوا کھیلیں، جوا جو کہ حرام ہے، قمار شریعت میں منع ہے، گناہ کبائر میں سے اگر کوئی کسی کو اس کام کے لیے بلاتا ہے تو اسے چاہیے بلانے والے کو کیا ہے کہ وہ صدقہ کرے، اس لیے کہ پھر اس گناہ کے مٹانے کے لیے انسان صدقات و خیرات سے کام لیتا ہے تو ہی فائدہ ہے اس کے لیے۔ لہذا قسم کا کفارہ بھی ہے، اور اگر غلطی سے زبان سے نکل جائے، غلط راستہ بلانے کا بھی کفارہ ہے، اگر کوئی خرچ یا مال کا ہے تو اسے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ آئیے ہم قسم کی اور بھی کچھ قسمیں بیان کرتے ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں۔ ان کے سوال میں ایک سوال یہ بھی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہتے ہیں کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، نبی کی قسم، اور یہ ہمارے بھائی نے جو پوچھا یہ ہم عرب دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں والنبی، نبی کی قسم، والنبی جسے اہل مصر بولتے ہیں عام طور سے، والنبی، نبی کی قسم۔ تو ایسے ہی کوئی کہتا ہے کہ کعبہ کی قسم بھی، اور بھی لوگ بہت ساری جگہوں مشہور ہے، اور قرآن مجید کی قسم۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس قسم کی قسمیں درست ہیں، اور ان سے جب میں اعتراض کرتا ہوں کہتے ہیں جو اعتراضاً کہتا ہوں کہ بھائی یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، اور جیسے کعبہ ہے، جیسے محمد ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو قسمیں مخلوقات کی کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا۔ آیت سناتے ہیں ہم کو کہ دیکھو اللہ نے کہا سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، اور ایسے ہی وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، یہاں دن اور رات کی قسم کھائی، اور بہت سی جگہوں پہ ایسے ہے اللہ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ تو مخلوقات کی قسم کھانا کیوں آپ روکتے ہیں؟ تو ہم یہ بتانا چاہیں گے پیش کی طور پر کہ اللہ نے قسم کھائی تو آپ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں آپ کے لیے کہاں درست ہے کہ آپ بھی وہی کریں؟ اللہ کی ذات اور ان کے کام پر ہمیں انکار، نکیر اور اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس سے اپنے لیے دلیل پکڑنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ حدیث میں روکا گیا ہے جس کام سے، تو آپ کو اس حدیث کو دیکھ کر رک جانا چاہیے تھا۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یا اس کے کسی صفت کی قسم کھانا، کہ ماں کے محبت اور پیار کی قسم کھاتا ہوں مثال کے طور پر، پیار اور محبت ایک صفت ہے کہ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار و محبت کرتی ہے یا ہم کتنا کرتے ہیں وہ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کی قسم کھانا یہ سب غلط ہے، یہ بھی غیر اللہ کے ساتھ یا غیر اللہ کی صفات کے ساتھ قسم کھانا ہے، یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے تھا۔ اور وہی حدیث ہم دوبارہ سنا کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ اپنے باپ کے نام کی قسم نہیں کھاؤ، قسم کھانا ہے تو اللہ کے نام کی کھاؤ یا چپ رہو، حدیث کے جیسے الفاظ ہیں ابھی کچھ دیر پہلے بیان کیے تھے۔ اسی صورت مسلمان کے اوپر نہ تو کعبہ کی قسم کھانا چاہیے، نہ محمد کی قسم کھانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جبریل کی، نہ میکائیل کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی بزرگ کی، کسی بھی چیز کی قسم کھانا درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آدمی اپنے قوم، اپنی منزلت، اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی قسم کھاتا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ قسم تو صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، اللہ کی صفات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کے سوال میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن کی قسم کھاتا ہے، تو ہمیں بتانا چاہیے قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ قرآن مجید ویسے بھی ہم مخلوق نہیں مانتے کہ قرآن مجید جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں یا کعبہ ایک مخلوق بنی ہوئی چیز ہے، قرآن مجید کو ہم ایسے مخلوق نہیں مانتے ہیں، اس کا عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے۔ لہذا قرآن مجید کی قسم کھانے میں کچھ حرج نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید تو اصل میں اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی جو ایک اللہ کی صفت کلام ہے متکلم ہونا، اس کی قسم کھانے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ قسم کھانے میں کچھ حرج نہیں ہے، چلے گی، یہ بات درست ہے۔ لہذا اس طرح سے اس پہ اعتراض نہیں کیا جاتا۔ پھر دوسری یہ بات ہے بھی، یہ ہمیں اللہ کی ذات ہے جس کی قسم کھا لے بتا دے تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے، شان بڑھ جاتی ہے، اور یہ اللہ کا کام ہے کسی کا منزلت بڑھانا، کسی گھٹانا۔ اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ناموں کی قسم کھانے کی بجائے ہم ان چیزوں کی قسم کھائیں جو کسی مخلوق کی ہو، اور دلیل پکڑیں کہ اللہ نے مخلوق کی قسم کھائی ہے، لہذا یہ بات غلط ہے۔ آئیے ہم ایک نئے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ
قبروں کی زیارت عام طور سے کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ ان قبروں سے تبرک حاصل کرنا کس درجے میں ہے؟ ظاہر بات ہے ان کی مراد عام قبریں نہیں ہیں بلکہ اولیاء کی قبریں سے تبرک حاصل کرنے کی بات ہوگی، اور کہہ رہے ہیں کیا یہ حرام ہے؟ کیا کتاب و سنت سے اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ جی ہاں، کتاب و سنت سے ہم دلیل دیں گے اور آپ کو اس کا حکم بھی بتائیں گے۔ پہلے تو یہ کہ قبروں کی زیارت کا کیا حکم ہے؟ عمومی طور پر سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ہے، اس کا حکم بھی دیا ہے، لہذا قبروں کی زیارت کو جانا، یہ عام قبروں کی بات چل رہی ہے، اس میں کسی ولی کی قبر ہو، کسی بزرگ کی قبر ہو، نبی کی قبر ہو، سب شامل ہے، یعنی عام قبروں کی زیارت کو جانا یہ درست ہے۔ درست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو بھی حرام قرار دے دیا تھا کہ قبروں کی طرف نہیں جایا کرو، اس لیے کہ پہلے بھی لوگ اپنے بزرگوں سے متعلق تھے، اپنے گھر کے بڑے لوگوں سے متعلق تھے، ان کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور کبھی کوئی شرف و منزلت بتانا ہوا تو کہتے دیکھو ہمارے فلاں تھے اور فلاں تھے، یہ سب مر گئے ہیں، گرچہ کہ ہمارے فلاں تھے، ان کے تذکرہ بار بار کرتے تھے، ان کے ناموں کی قسم بھی کھاتے تھے، اس لیے کہ ان کے عظمت اور تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے روکا کہ نہیں، اس میں عظمت و تقدس کی بات نہیں ہے، اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، وہی قابل عظمت ہے اور وہی مقدس ہے۔ تو قبروں کی زیارت کرنا یہ درست ہے، اللہ کے رسول نے پہلے روکا تھا، بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے قبروں کی زیارت کو، اس سے تمہیں موت کی یاد آتی ہے، اور موت جو آدمی انسان یاد کرتا ہے دنیا کی زندگی میں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا یہ فانی ہے، لہذا نیک عمل کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا آپ نے کہ جب قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ تو کیا کہو تم؟ کیا کہو؟ حدیث میں آیا ہو کہ کہنا ہی چاہیے السلام علیکم اہل الدیاری، السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین۔ میں پوری دعا پہلے سنا دیتا ہوں، جتنا ہی کہ کوئی کر سکے یا اپنی زبان بھی کر سکے، میں ترجمہ بھی بتاؤں گا۔ السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ۔ یہ دعا ہے، لمبی ہے، جس کا ترجمہ کہ اللہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو اے قبرستان والوں، مسلمانوں اور مومنوں، اور ہم بھی یہیں پہنچنے والے ہیں، اللہ نے جب چاہا، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پہلے دفن ہو چکے ہیں یا جو ہم میں سے بعد میں آنے والے ہیں، ان سب کے اللہ تعالیٰ رحمت کرے، اور ہم تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کر، اور نہ ان کے بعد ہمیں فتنے میں ڈال، اور ہمارے لیے اور ان کے لیے سختی مغفرت فرما دے۔ تو ایسی صورت میں انسان اپنے گھر والوں کی یا اپنے کسی کی بھی قبر زیارت کر سکتا ہے، اور وہاں جا کے دعا کر سکتا ہے۔ اس میں بقیہ اور بہت ساری چیزیں اس مسئلے سے متعلق ہیں جس کے لیے مزید وقت چاہیے جو ہم سمجھا سکیں، اس لیے کہ اس میں سے یہ ہے کہ کون سی زیارت محرم ہے اور کون سی غیر حرام نہیں ہے، اور وہاں مٹی، آپ کے سوال میں تھا کہ مٹی لانا کا تبرک حاصل کرنا کیسا ہے، اور تو ہم ان چیزوں کے جواب آپ کو کسی اور مجلس میں دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پھر ملاقات کا دے گا آپ سے، آپ کے سوالات ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر ہوں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور آپ بھی دعا کیجئے کہ جو لوگ اس پروگرام کو ہم تک اور آپ تک پہنچاتے ہیں، جس کا ہم بعد میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور وقت پر بھی مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔